آپ کے پاس نہ کوئی اکنامک پلان ہے، صرف گراؤ، جلاؤ، مار دو، مر جاؤ، جیل بھر دو، یہ ہے آپ کا ایجنڈا۔ نہ آپ کے پاس کوئی معاشی پلان ہے، نہ آپ کے پاس کوئی آپ کی اکنامک پالیسیز ہیں، نہ آپ نے کوئی پروجیکٹ دیا۔ میگا پروجیکٹ تو دور کی بات ہے، آپ نے کوئی پروجیکٹ بھی نہیں دیا۔ کوئی ایک کالج، کوئی ایک یونیورسٹی، کوئی ایک ہاسپٹل، کوئی ایک موٹر وے، کوئی ایک ایکسپریس وے، کوئی ایک بجلی کا منصوبہ، کوئی ایک سی پیک جیسا کوئی منصوبہ نکال کے دکھا دیں، کچھ بھی نہیں۔ جھوٹ کا نام بیانیہ رکھ دیا۔ سوشل میڈیا کے نام پر آپ لوگوں کی عزتیں اچھالنے کی کیمپینز چلاتے، اور سوشل میڈیا پہ ہمیں بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں وہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس تو سچی باتیں کرنے کے لیے آپ نے جھوٹ کا نام بیانیہ رکھا ہوا ہے آج کل، اور بہت افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے۔ میں آج آپ سب کے تھرو پاکستان کی یوتھ سے مخاطب ہوں۔ یہ بہت ہی افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے کہ پرفارمنس کی جگہ جو ہے وہ نیگیٹو پالیٹکس نے لے لی۔ جو نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے، قومی بیانیہ ہونا چاہیے، اس کی جگہ جھوٹ کے بیانیے نے لے لی، اور ان سب چیزوں نے پرفارمنس کو بھی ریپلیس کر دیا، اور جو کنسٹرکٹیو پالیٹکس تھی اس کو بھی ریپلیس کر دیا۔ آج آپ مجھے بتائیں پاکستان کا معاشی طور پہ پاکستان کا کیا حال ہے؟ اکانومی آپ کی اسٹیبلائز نہیں ہو رہی، اور آپ یہ دیکھو کہ آپ کو اس وقت ترقی کے نیریٹو کی ضرورت ہے، قوم کو جوڑنے کی ضرورت ہے، ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے، آپ ان کو تقسیم کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت بیانیوں کی ضرورت نہیں، پاکستان کو اس وقت پرفارمنس کی ضرورت ہے۔ انڈیا کو آپ دیکھیں، ہمارا پڑوسی ملک ہے، بنگلور میں آئی ٹی ریولوشن آیا ہوا ہے، انہوں نے سلیکان ویلی کو کاپی کیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنا آپ دیکھیں جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں نا، نواز شریف صاحب نے تو جب سی پیک شروع کیا اس میں اس کی وجہ سے اتنے پروجیکٹس آئے، پروجیکٹس کی وجہ سے اتنی نوکریوں کے دروازے کھلے، تو وہ تو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیکھ کے فرار ہو گیا۔